بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں یوسف ملک دعوت جنت کا راستہ چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں۔ دوستو، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ، ایک صوفی نے 3 سال تک دعا مانگی کہ اللہ بغیر محنت و مشقت مجھے روٹی دے دے، میں بہت کاہل ہوں، تو کاہلی کے راستے سے مجھے روزی دے دے۔ جب آپ نے مجھے کاہل پیدا کیا تو اب مجھے اسی کاہلی کے راستے سے روزی بھی دے دے۔ چنانچہ 3 سال کے بعد ایک بکری اتفاق سے اس کے گھر میں گھس گئی۔ اس نے کہا کہ آج دعا قبول ہو گئی۔ جھٹ چھرا نکالا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کیا، اور پھر اس کے الگ الگ حصے کر کے رسی میں باندھ کے اور بھون بھون کے روزانہ کھاتا تھا۔ جس کی بکری تھی اس نے سپاہیوں سے شکایت کر دی۔ سپاہی اس کو تلاش کر رہے تھے، اس کی بکری کو۔ ایک دن تلاش کرتے کرتے اس صوفی کے گھر پہنچ گئے۔ دیکھا کہ بکری کے سب اجزاء الگ الگ لٹکے ہوئے ہیں۔ سپاہیوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ پوچھتے کیا ہو؟ ارے میں 3 سال سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے کاہلی کے راستے سے روزی دے دے، تو میرے گھر میں اللہ رب العالمین نے روزی بھیج دی۔ کہہ دو جس سے جو کچھ کہنا ہے۔ سپاہیوں نے جا کر یہی بات قاضی صاحب سے کہی کہ وہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم نے 3 سال سے دعا مانگی ہے اور ہماری دعا قبول ہوئی ہے، اس لیے وہ بکری میرے گھر میں آئی۔ قاضی صاحب نے کہا کہ یہ تو کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے، کوئی عام قسم کا صوفی نہیں ہے، اس کی تحقیق کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رائگاں نہیں فرمائیں گے، ضرور کوئی بات رہ گئی ہے۔ چنانچہ جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ بکری اسی صوفی کے دادا کی تھی جس پر اس کا شرعی حق بنتا ہے، اس آدمی کی نہیں تھی۔ لہذا قاضی نے اس صوفی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جیسے چاہیں اور جس کو چاہیں اور جہاں سے چاہیں روزی عطا فرما دیتے ہیں۔ دوستو، بس شرط یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہم سے خوش ہو۔ چنانچہ سورہ مزمل کی جو آیتیں ہیں، شروع کی آیتیں، تو ان کو دھیان سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں آپ رات کو اٹھیں مگر زیادہ لمبی رات تک نہ جاگیں۔ اس میں کیا محبت ہے، کیا پیار ہے کہ جیسے کوئی شفیق قسم کا باپ بہت زیادہ جاگنے سے جانتا ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہو جائے گا، تو اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے پیارے بندے سے فرما رہے ہیں، چاہتے بھی یہ ہیں کہ اٹھیں اور میری عبادت کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اتنا کہہ رہے ہیں کہ الا قلیلا، مگر جتنا ہی تم میں برداشت ہو تھوڑی سی، اور قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تصوف میں سب سے آخری مقام جو ہے وہ منتہا کو حاصل ہے، یعنی رات میں اٹھ کے، رات کے آخری پہر میں اٹھ کے اگر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے پھر قرآن پڑھا جائے تو یہ جو ہے یہ سب سے اعلیٰ قسم کی عبادت، نفلی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ قسم کی عبادت ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ اس سے ایک دم نابلد ہیں اور لا علم ہیں۔ تو ہم سب کو بھی فکر کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے زیادہ نہیں تو جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو 5 منٹ 10 منٹ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے عبادات میں اپنے آپ کو کھڑا ضرور کریں۔ افسوس کی بات تو دوستو یہی ہے کہ آج ہمارے دلوں میں دنیا بیٹھی ہوئی ہے، دنیا ایسی اس نے رنگ جما لیا ہے کہ ہر طرف ہمیں دنیا کے ہی جو ہے چیزیں نظر آتی ہیں اور آخرت کی ہمیں بالکل فکر نہیں۔ دھیان دینے کی چیز یہ ہے کہ جب کہیں کوئی سونے کی کان نکلتی ہے تو جب اس کی کان میں سے مٹی نکالی جاتی ہے تو وہ مٹی کو ڈھیروں کو اگر دیکھا جائے تو وہ سارے کے سارے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ تو غور کرنے والی بات دوستو یہ ہے کہ سونے کی وجہ سے وہ مٹی تک پیلی ہو جاتی ہے، تو
اللہ رب العالمین کا پاک اور نورانی کلام جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا دل، ہمارا قلب کتنا نورانی ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اب دنیا کو اپنے دلوں سے نکال دیں۔ اس کی مثال ٹھیک اسی طریقے سے ہے کہ جیسے سمندر میں کشتی چلتی ہے، دریا میں کشتی چلتی ہے، لیکن جس پانی پہ وہ کشتی اور سمندر میں وہ کشتی چل رہی ہے، اگر اس دریا کا وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی والوں کے لیے کتنا خطرناک ہوگا۔ یعنی پانی میں وہ کشتی چل رہی ہے، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو وہ ڈبا دے گا اور سارے کے سارے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ہمیں دنیا میں ٹھیک اسی طریقے سے دوستو رہنا ہے کہ دنیا میں تو ہم چل رہے ہوں، لیکن دنیا ہمارے دلوں میں نہ آ رہی ہو۔ اگر دنیا ہمارے دلوں کے اندر آ گئی تو پھر یہ سمجھ لیں کہ پھر وہ ہماری ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے فکر کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ ہمیں اللہ سے اپنا تعلق بھی جوڑنا ہے، اور جو دنیا کے اعتبار سے ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی نبھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔